नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया और उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक एज़ाज़ है और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम नबी पाक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाएं और अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, और ख़ास तौर पे वो सुन्नतें जो अक्सर व बेशतर आवाम से उम्मत से छूटी हुई हैं, जिसको हम इख्तियार नहीं करते और छोटी मोटी सुन्नत समझकर छोड़ देते हैं, नऊज़ु बिल्लाह। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा का, एक एक सुन्नत का मुसलमान को आशिक होना चाहिए। यूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी सुन्नतें ऐसी हैं जिसको अक्सर उम्मत ने छोड़ दिया है या बहुत कम लोग उन सुन्नतों पे अमल करते हैं। यूँ तो छूटी हुई सुन्नतों की फ़हरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन यहाँ मैं एक सुन्नत का ज़िक्र करूँगा जो अक्सर व बेशतर मुसलमान मर्दों ने, ख़ास तौर पर मुसलमान मर्दों ने छोड़ दी हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ़ लाते तो आपके लबों पर मुस्कुराहट होती थी। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों पर मुस्कुराहट होती थी। अब देखिए, सोचने की बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत का कितना गम था और मशागिल की कितनी कसरत थी कि जो वफूद आते थे उनका इस्तकबाल करना, उनको इस्लाम की दावत देना, मुसलमानों के आपस के मामलात तय कराना। एक जिहाद ख़त्म हुआ, अभी तलवार भी रखने ना पाए थे कि दूसरे जिहाद का हुक्म हो गया। लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ़ लाते थे तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ दाखिल होते थे। गौर से सुनिए, जब घर तशरीफ़ आते थे तो मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ दाखिल होते थे। मौलाना हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि अपनी बीवी के पास मुस्कुराते हुए आना ये सुन्नत है, और ये सुन्नत आज मुसलमानों में छूटी हुई है। बहुत कम लोग हैं जो इस पे अमल करते हैं। जो बेदीन हैं, जो दीन को समझते नहीं हैं, वो फ़िरौन बनकर घर आते हैं, बड़ी बड़ी मूंछें तान कर, आँखें लाल करके, ज़रा सा रोब रहे, ऐसा ना हो कि मुझसे कुछ कह दे। इसलिए इस पर रोब जमाने के लिए नमरूद और फ़िरौन बनकर आते हैं। और जो दीनदार हैं, जो थोड़ा बहुत दीन को समझते हैं, वो गोया ऐसे आते हैं जैसे बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या बाबा फरीदुद्दीन अत्तार बनकर आते हैं। मुराकबे में आंखें बंद किए हुए हैं, गोया आरश पर रहते हैं, ज़मीन की बात तो जानते ही नहीं, बीवी की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखेंगे ही नहीं,
بات بات پر جھڑکیں گے. وہ بیچاری بات کرنا چاہتی ہے، یہ تسبیح لیے بیٹھے ہیں. دن بھر وہ بیچاری آپ کی منتظر رہی اور آپ گھر آتے ہی تسبیح لے کر بیٹھ گئے، یا باتوں میں یا کاروبار کی فکر میں لگ گئے، یا سوالات کا انبار لگا دیا کہ یہ کام کر لیا، میں نے یہ کہا تھا، یہ ہو گیا، آپ نے یہ کیوں نہیں کرا، یہ کیوں ہوا، یہ کس لیے ہوا. اس طرح کے بیہودہ سوالات کرتے ہیں. دیکھیے، یہ دونوں رویے خلاف سنت ہیں. گھر میں اپنی بیوی کے پاس جائیں تو مسکراتے ہوئے جائیں، اس سے باتیں کریں، خیریت دریافت کریں، اس کے کاموں میں ہاتھ بٹا کر سنت ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کو خوش کریں. دیکھیے، تسبیحات اور نوافل سے زیادہ ثواب اس وقت یہ ہے کہ ان کا حق ادا کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق بیوی کے ساتھ اچھے ہیں. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دوستوں کے ساتھ تو بہت اچھے ہیں، ہم آفس میں بہت اچھے ہیں، ہم باہر بہت اچھے ہیں، مگر گھر آتے ہی ہم فرعون بن جاتے ہیں. دیکھیے، ہم دوستوں میں خوب ہنسیں، خوب لطیفے سنائیں، اور بیوی کے پاس جا کر سنجیدہ بزرگ بن جائیں، منہ سکیڑ لیں جیسے ہنسنا جانتے ہی نہیں. وہ بیچاری تعجب میں ہے کہ یا اللہ، میں دن بھر منتظر رہی کہ رات کو یہ آئیں گے تو کچھ ہنسنے کا موقع مل جائے گا، کچھ باتیں کرنے کا موقع ملے گا، کچھ وہ اپنے دل کی کہیں گے، کچھ میں اپنے دل کی کہوں گی. مگر یہ صاحب بہادر پتھر کا بت بنے ہوئے ہیں. نیکی اور بزرگی کا معیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں ذرا ملاحظہ فرمائیے. کیا ہے؟ مومنین میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو اپنے اخلاق میں بہترین ہو اور اپنے گھر والوں کے حق میں نرم ترین ہو. نہیں، لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ دفتروں میں، دکانوں میں، دوستوں کے مجمع میں اور قومی جلسوں میں، مدرسوں میں، مساجد میں تو ہم ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوتا. ہم خود سوچیں کہ اپنی شریک حیات کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے. یہ مسکرانا، ہنسنا، بولنا، اس کی کوتاہیوں پر صبر کرنا، غلطیوں کو معاف کرنا، غصے کو برداشت کرنا، اس کی تکلیف و راحت کی باتیں سننا، دل جوئی کی باتیں، اس کو خوش کرنا، اس کو شرعی پردے کے ساتھ کسی پاکیزہ تفریح مقام پر لے کر جانا، اس کو جیب خرچ اپنی وسعت کے اعتبار سے دے کر اس کا حساب نہ لینا کہ وہ جہاں چاہے خرچ کر دے، وہ اس کی ملکیت ہے. یہ سب کچھ عبادات میں داخل ہے. رات بھر نفلیں پڑھنا اور بیوی سے بات نہ کرنا اور اپنا بستر الگ کرنا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی سنت کے بھی خلاف ہے. اپنے ہاتھ سے بیوی کو کھلانے اور اس کو خوش کرنے کی خاطر کوئی چیز خریدنے میں بھی ثواب ملتا ہے. لہذا اس طریقے کو زندہ کریں، اور جب اس طرح کے طریقے زندگی میں اپنائیں گے تو دیکھیے، میاں بیوی میں ذہنی ہم آہنگی بھی پیدا ہوگی. اکثر و بیشتر یہ لطیفہ سننے میں آتا ہے کہ کہیں اگر کسی جگہ ایک مرد اور ایک عورت بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوں تو سمجھ جاؤ کہ یہ میاں بیوی نہیں ہے. لیکن مرد اور عورت بیٹھے ہوں اور ایک کا منہ دوسری طرف ہو، دوسرے کا منہ دوسری طرف ہو،
تو سمجھ جاؤ کہ یہ میاں بیوی ہیں، کیونکہ آج کل میاں بیوی کا معاملہ کچھ ایسا ہی ہو گیا۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ مرد اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، عورتیں اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، اور مرد جو ہیں وہ تھوڑا سا بیوی کو روٹھنے کا بھی حق دیں، بیوی کو روٹھنے کا بھی حق دیں، اور جب وہ روٹھ جائے تو اس کو منائیے، اور جب اسے منائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے لیے خیر والے معاملے پیدا کر دے گا۔ تو کوشش کیجئے، ان سنتوں کو زندہ کیجئے اور اپنے گھر کے ماحول کو اچھا بنائیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس چھوٹی ہوئی سنت پہ عمل کرنے والا بنائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔